کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی ماں بتاتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا تھا اس رات، چاند کو ٹکڑے ہوا، اس کے بعد وہ کہتی میں نے نور ہی نور دیکھا، نابینا تھی نا، کہتی میں نے روشنی ہی روشنی دیکھی، نور ہی نور دیکھا، ایک نور والا آیا، اس نے دست شفا رکھا، مجھے شفا مل گئی، اس نے کلمہ پڑھایا، میں صبح اٹھی تو میری زبان پر کلمہ جاری تھا، فرمایا قد جاکم آ گئے تمہارے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، پہلے والوں کے پاس، آج والوں کے پاس، ہاں ہاں جناب ابو ہریرہ آئے تھے، عرض کرتے تھے آقا میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، آج گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ فرمایا پھر ابو ہریرہ اداس و پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا آقا ماں نابینا ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، سوچ رہا ہوں آج گھر میں اکیلی تو اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کو پانی کون پلائے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پھر ابو ہریرہ چاہتا کیا ہے؟ عرض کیا آقا میری ماں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، ہاتھ نہیں اٹھا دیتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دھیمی چال والے ابو ہریرہ تیزی سے نکلے باہر، کسی نے روکا، پوچھا ابو بھائی دھیمی چال چلنے والے ابو ہریرہ تیزی سے کہاں چلے؟ نہیں روکو، میں دیکھتا ہوں گھر دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے ابو ہریرہ میں دروازہ کھولتی ہوں، لباس تبدیل کیا، دروازہ کھولا، کلمہ کا ذکر زبان پر جاری۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں تھوڑی دیر پہلے تو اسی کلمے والے کو گالیاں دے رہی تھی، اب انہی کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ماں کہنے لگی بچے خود ہی جا کر دعائیں کراتا ہے، خود ہی آ کے پوچھتا ہے ماں کلمہ کیسے پڑھنے لگ گئی ہے۔ اب ایک نور والا آیا، نور والا آ گیا، وہ میرے اوپر کرم کر گیا۔ ہاں ہاں کس کس کے پاس؟ میں قد جاکم آ گئے تمہارے پاس، کس کس کے پاس؟ جناب امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال فالج کے مرض میں مبتلا رہے، تکلیف پریشانی، ایک رات عشاء کے وقت میں ایسی تکلیف اٹھانا پڑی کہ غم کی کیفیت میں مدینہ المنورہ کی طرف چہرہ کر کے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنے لگے، اپنا کلام لکھا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور اس میں محبوب کی تعریف کی، اوصاف بیان کیے، حسن و جمال کا تذکرہ کیا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ کبھی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگے یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم جوش پر آ گیا، امام بصیری کی فریاد قبول ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، امام بصیری فرماتے میرا 12 سال کا فالج محبوب کا دست مبارک لگنا تھا، شفا نصیب ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے چادر عطا کی، اسی لیے اس قصیدے کو بردہ، قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی، صبح اٹھے چادر موجود تھی، بازار چلے، 12 سال کے بعد بازار میں جب چلے، پیچھے سے کسی نے آواز دی بصیری بات تو سن۔ امام بصیر نے پلٹ کر دیکھا یہ میرا جاننے والا کون آ گیا؟ پیچھے ایک بابا آوازیں دیتا ہے بصیری بات تو سن۔ بابا کیا بات ہے؟ بصیری وہ رات والا قصیدہ تو سنا۔ امام بصیری فرمانے لگے کہ تجھے کیسے پتا میں نے رات قصیدہ لکھا؟ تجھے کیسے پتا میں نے رات وہ قصیدہ پڑھا ہے؟ میں تنہا اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں بارگاہ رسالت میں استغاثے کر رہا تھا۔ بابا تجھے کیسے پتا وہ قصیدہ میں نے پڑھا ہے؟ بابا کہنے لگا جب حاکم اپنے علاقوں کی طرف چلتا ہے نا تو اس کے جو خاص ملازم ہوتے ہیں انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے، اسے انہیں اطلاع ہو جاتی ہے۔ بصیری جب تیری حویلی پر کرم ہوا، اللہ کے محبوب تشریف لائے نا تو شہر کے جتنے بابے تھے، جتنے مجذوب تھے، سارے تیری گلی میں سوالی بن کر بیٹھے تھے۔ سرکار ادھر بھی کرم کی نظر فرماتے چلے جائیں، سرکار ادھر بھی کرم کی نظر فرماتے چلے جائیں۔ ہاں میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے، اتنا بلند رتبہ عطا کیا ہے کہ نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی انسان کو مل سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ رتبہ، وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا پھر تجھے کون دیکھے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میرا حبیب
حبیب دیکھے گا. جناب موسیٰ کہتے ہیں مولا انا کلیموں کا و محمد حبیبوں کا فمل فرق بین الحبیب والکلیم. اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں, وہ تیرے حبیب ہیں. جناب موسیٰ سوچتے تو ہوں گے کہ میں کلیم, مجھے میرے ساتھ کلام فرمایا, مجھے کتاب عطا کی, مجھے شریعت عطا کی, مجھے رسالت عطا کی, مجھے دیدار نہیں ملے گا, انہیں دیدار ملے گا. فمل فرق بین الحبیب والکلیم. مولا حبیب و کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے, گھر سے چلتا ہے, وادی مقدس طوا میں آتا ہے, نعلین باہر اتارتا ہے, مجھے آگے پکارتا ہے, ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے, طالب دیدار بنتا ہے, میرے دیدار کی طلب لے کر آتا ہے. لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا, ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہوگا. 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا, جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے, محبوب کو براق پہ سوار کروا کے, محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے لا مقام دنا فتدلہ وکانا کعبہ قوسین کے مقام پر بلا کیف محبوب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ یہ مقام میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, یہ رتبہ عطا کیا, یہ جمال عطا کیا, یہ کمال عطا کیا. یوں ہی نہیں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زندگی کو بہترین نمونہ جو قرار دیا. جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, ان کی دعوت, ان کا اعلان, ان کی تبلیغ برحق ہے. لیکن آج اگر نجات ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. کیوں کہ جو کمال اللہ نے جناب آدم کو دیا, جو کمال جناب نوح کو دیا, جو کمال جناب ابراہیم کو دیا, جو کمال جناب موسیٰ کو دیا, جو کمال جناب یوسف کو دیا, جو کمال جناب ایوب کو دیا, جو کمال جناب اسحاق کو دیا, جو کمال جناب دانیال کو دیا, جو کمال جناب عیسیٰ کو دیا, ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جو کمالات, جو رتبے, جو شانیں, جو عظمتیں, جو معجزات, جو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اللہ نے عطا کی, وہ تمام کمالات, وہ تمام معجزات, وہ تمام خصوصیات, وہ تمام شانیں, وہ تمام وہ تمام بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں. جب جا کر میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں, تو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی وفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, وہی نور حق وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب, نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. کیونکہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے ہے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے میہن پھر ایسے مینن, یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے, زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے. یہ اکرمیاں تمہارے لیے, صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ ستر بدا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و نبی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زبان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے. اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں